جس طرح وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں. اچھا، عصر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے. باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں. اصل مسئلہ آیا عصر کی نماز کے اوپر، کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے. عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ تھی، یہ سب سے اہم نماز تھی، اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے. تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا ایمبیگوٹی ڈال دی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی 2 مثل سائے کے بعد اثر پڑھنی ہے. حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں، آپ تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. عصر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے، ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 10 حصے کرتے، اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے، اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں یہ عصر کا وقت کون سا بنتا ہے؟ اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے 5-6 کسائی جڑ جاتے ہوں، یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو. اب یہ لکھا ہے غلام رسول سیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی، جب یہ حدیث آئی تو پریشان ہو گئے. انہوں نے تو اپنے مسئلے کی حفاظت کرنی تھی. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح کیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے، پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے. حالانکہ جو بیچارہ بتا رہا ہے یہ بات، جو صحابی، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں. وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہوتا تھا، اونٹ کے 10 حصے ہوتے تھے، ان کو پکایا جاتا تھا، پکا کے کھا بھی لیتے تھے، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا. تو کم از کم بھائی 2 گھنٹے تو اس میں چاہیے، 2 سے 2.5 گھنٹے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں. جیسے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ قرآن پاک میں آیات آئیں گی، جیولوجسٹ بتائے گا. ایمبریولوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے، ایک ایمبریولوجسٹ بتائے گا. باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گی، ایک باٹنی والا بتائے گا. اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ ذبح کرتا ہے اس کو کہیں بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں. مولوی نہیں بتائے گا، مولوی اس میں آلو ذکر ہے ہی نہیں ہے. مولوی تو شاید مرغی بھی نہ ذبح کر سکتا ہو، وہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ ہاں، جو قصاب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ ذبح کرنے میں 10 حصے بنانے میں وہ دسے گا جناب کتنا مسئلہ ہوتا ہے 10 حصے بنانا. یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، تول کے الگ کرنا. اتنا بڑا اونٹ اس کی کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اب کوئی ہوتا ہے یہ کہ جی خاص سمیت ہی پکا لیتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو بالکل واضح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عصر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے. اب یہاں یہ بھی